بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اتنی پاکستان کی پولیٹکس اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے۔ کل کے اتحادی جو ہیں وہ آج کے مخالف بن جاتے ہیں، حریف بنتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر وہ حلیف نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اتحادی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان فیکٹ وہ اتحادی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، حریف ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ان کے اندر ہوتا ہے، یہ خبث باطن جو ہے وہ اندر سارا خبث بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنا بالکل حق بجانب ہے کہ سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا، بلکہ سیاست بڑی بے رحم چیز ہے۔ اور ہر پولیٹیشین، جو بھی سمجھدار پولیٹیشین ہے، وہ اسے آپ پازیٹیو لیں یا نیگیٹو، لیکن کہتے ہیں کہ جو صحیح سیاستدان ہے وہ بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ اور سیاست میں اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی والدین کے مقابلے میں اولادیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور کبھی اولاد کے مقابلے میں والدین آ جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، خونی رشتے بھلا دیتے ہیں لوگ۔ تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ حکمراں اتحاد، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ کاف، GDA، MQM، یہ اتحاد ہے، لیکن اس کے اندر کافی معاملات خراب ہیں، اور ہر کوئی اپنا اپنا حصہ مانگ رہا ہے، خاص طور پہ چھوٹی جماعتیں۔ اسی طریقے سے PDM میں مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، اچکزئی صاحب، ANP، یہ سب اتحادی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ اور کئی معاملات میں PDM کے اندر بیٹھی جماعتیں PTI کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور کئی معاملات میں حکمراں اتحاد میں بیٹھی چھوٹی جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں PDM کے اندر بیٹھی جماعتوں کو۔ اس وقت یہ اندر ساری یہ میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں، یہ انفارمیشنز کی بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ پارٹیز کے اندر کیا چل رہا ہے، اور سامنے کیا نظر آ رہا ہے، اور پیچھے کیا ہے۔ اب ہونا ہے یہ میثاق جمہوریت ہوا تھا۔ میثاق جمہوریت میں ایک شق یہ تھی کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کروایا جائے گا۔ یہ میثاق جمہوریت میں پاکستان پیپلز PTI کے علاوہ باقی ساری جماعتیں اس میں کم و بیش موجود تھیں۔ جس بات پہ متفق تھیں وہ اس لیے متفق تھیں کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ماضی میں یہ جماعتیں نقصان اٹھا چکی تھیں، اور درمیان میں کوئی مالدار پارٹی پڑتی تھی یا کچھ اور لوگ پڑھتے تھے اور سینٹ کی سیٹ لے جاتے تھے۔ لہذا میثاق جمہوریت میں شق نمبر 22 یا 23 ہے، اس میں یہ چیز شامل کر لی گئی۔ اب ان دونوں کو موقع ملا، لیکن دونوں نے انکار کر دیا۔ نہ پیپلز پارٹی نے اس کو چھیڑا، نہ مسلم لیگ نواز نے چھیڑا، نہ 18ویں ترمیم میں اس کو چھیڑا گیا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے اس میں، اور جو پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں اس سے لطف اندوز ہوئی اور اپنے سینیٹر زیادہ بنوائے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے دور میں بنوائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہ ہاتھ ہو چکا ہے KPK میں، یعنی جب صوبائی حکومت تھی ان کی، اس وقت ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا تھا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے آج اس کا انکشاف بھی کر دیا کھل کے، اور انہوں نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات میں، یہ سارا بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جا کے کچھ خبر دوں گا میں کہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، کچھ ایسے جن کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ساہیوال میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ بتا بھی دیا کہ پچھلے سینٹ کے انتخابات میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پارٹی کے 20 اراکین کو نکالا، کیونکہ تحقیقاتی کمیٹی میں یہ بات آئی تھی کہ
ان ارکان نے 5-5 کروڑ روپے لے کے سینٹ کا اپنا ووٹ جو ہے وہ فروخت کیا تھا اور 5-5 کروڑ روپے لیے تھے۔ اب یہ جو سینیٹر بننا ہوتا ہے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایوان بالا، اپر ہاؤس۔ برطانیہ میں اس کو ہاؤس آف لارڈز کہا جاتا ہے، اور انڈیا میں اس کو راجیہ سبھا کہتے ہیں، اور امریکہ میں اس کو سینٹ کہتے ہیں، پاکستان میں بھی اس کو سینٹ کہتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس کہلاتا ہے، ایوان بالا، اور اس میں ایسے بہت ہی تگڑے لوگ آتے ہیں، ٹیکنوکریٹس آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، منورٹیز آتی ہیں، اور پارٹی کے ایسے اثاثہ ایسٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ سمجھدار، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، سیزنڈ قسم کے لوگوں کو سینٹ میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ الیکشن کے جھمیلوں میں نہ پڑیں، گلی کوچوں میں جا کے ووٹ نہ مانگیں، بلکہ سینٹ میں ان کو باعزت طریقے سے لایا جائے اور ان کے تجربے سے، ان کی تعلیم سے استفادہ کیا جائے۔ تو لیکن پاکستان میں اور ترقی پذیر ملکوں میں، پاکستان میں یہ بہت ایکسرسائز رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں مالدار پارٹیاں آتی ہیں، ووٹ خریدتی ہیں۔ سب سے آسان طریقہ بلوچستان ہوتا ہے، پہلا ہدف، کیونکہ بلوچستان اسمبلی میں ایک سینیٹر بننے کے لیے بہت تھوڑے ایم پی ایز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کے پی کے اسمبلی، اس سے تھوڑے سے زیادہ نمبرز چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہاں میں بھی پیسہ چلتا ہے، اور سندھ میں اس کے بعد، اور پنجاب اسمبلی میں بہت ہی زیادہ، یعنی کہ اس وقت بھی 41 ممبرز ہوں تو ایک سینیٹر بنتا ہے۔ تو لہٰذا زیادہ جو خریداری ہوتی ہے، خرید و فروخت، وہ ہوتی ہے بلوچستان میں، کے پی کے میں، اور پہلے زمانوں میں فاٹا میں ہوا کرتی تھی، اب فاٹا ختم ہو گیا۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہر صورت میں چاہتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں۔ سپریم کورٹ میں بھی جا چکی ہے اور اب وہ امینڈمنٹ لے کے آئی ہے۔ اب اس میں مختلف کانسپریسیز چل رہی ہیں، مختلف خبریں چل رہی ہیں اندر خانے، اور پہلی یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ خود کو خطرہ ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بتا بھی چکے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں، سینٹ کے پچھلے انتخابات میں جو کہ 3 سال پہلے ہوئے تھے، جب ان کی کے پی کے میں حکومت تھی، تو 20 اراکین نے اپنے ووٹ بیچے 5-5 کروڑ روپے میں، اور یہ اس طریقے سے 100 کروڑ روپیہ ان اراکین نے کما لیا، 100 کروڑ 1 ارب روپیہ۔ تو لہٰذا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ یہ کام ختم ہو۔ اب پہلی جو کانسپریسی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کو خطرہ ہے، اور اس لیے خطرہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ایسے سینیٹرز موجود ہیں، ایسے سینیٹرز آنا چاہتے ہیں امیدوار کے طور پہ، جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں یا مشیر ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، پی ٹی آئی میں نووارد ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو خالص ووٹر ہے، یعنی کہ ایم پی ایس جو ہیں، وہ ان کو پسند نہیں کرتے، اور ان کو ہر صورت میں بنوانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب۔ لہٰذا اس لیے یہ سب کچھ امینڈمنٹ کے لیے بہت جلدی ہے کہ یا سپریم کورٹ سے ہو جائے یا امینڈمنٹ ہو جائے۔ اب اس میں جو پھر ایک اور امینڈمنٹ آئی، وہ تھی دوہری شہریت والی، اور اس میں بھی، اس کے پیچھے بھی یہ کانسپریسی ہے کہ چونکہ وزیر اعظم کے معاونین میں اور مشیران میں ڈیول نیشنل موجود ہیں اور ان کو سینٹر بنوانا ہے، ان کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو دوسرا جو تھیوری ہے وہ ہے کہ مسلم لیگ نواز، اچھا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا تو بہت پہلے سے ہے کہ اس کو اوپن بیلٹ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ شفافیت کے ساتھ ووٹنگ ہو۔ دوسری جماعت جس کو خطرہ ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، چونکہ وہ اپوزیشن میں بھی ہے، اور ان کی لیڈرشپ کے نیریٹو کی وجہ سے پنجاب میں کافی ہلچل ہے، اور ان کے ارکان مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عثمان بزدار کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ تو دوسرا خطرہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو ہے۔
پیپلز پارٹی کو اس میں بڑا فائدہ ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں وہ کہتے ہیں جی بالکل وہ مکمل طور پہ ان کا کنٹرول ہے, سندھ میں کوئی ووٹ ادھر ادھر نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی انٹیکٹ ہے, کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں, کوئی فروخت نہیں, کوئی ایم پی ہے لوٹا گیری نہیں کرے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے اپنے 2 تگڑے ترین لوگوں کو سینٹر بنوانا چاہتی ہے, اور اس میں ایک نام پہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے, لیکن دوسرے نام پہ مجھے ڈاؤٹ ہے. وہ جناب یوسفزا گیلانی صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب, ان کو بنانا چاہتے ہیں. 7 ایم پی اے ہیں ان کے, اور 41 پہ ممبر پہ بنتا ہے ممبر, ایک سینٹر بنتا ہے. اور اگر ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں, کینڈیڈیٹ زیادہ آ جائیں, اب اگلی بات یہ بھی ہے, یہ بھی پتہ کی بات ہے کہ اگر کینڈیڈیٹ زیادہ آ جائیں تو پھر یہ کم ہو کے 32 ایم پی ایس بھی ایک سینیٹر بنا سکتے ہیں پنجاب اسمبلی میں. تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں مسلم لیگ کاف کے ساتھ, زرداری صاحب کے رابطے چودھری برادران کے ساتھ. یہ بھی ایک کانسپریسی ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور کچھ مسلم لیگ نواز کے ووٹ کھینچیں گے, کچھ پی ٹی آئی کے کھینچیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی پچھلے دنوں ایک ہم خیال گروپ سامنے آ چکا ہے, اور ان کا کلیم ہے کہ یہ کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. ساہیوال میں گئے کل, وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی, اور ٹریکٹر تقسیم کر رہے ہیں کسانوں میں, اور فنڈ ترقیاتی فنڈ بھی ریلیز کیے جا رہے ہیں 50-50 کروڑ روپے. تو یہ ساری چیزوں کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا رہا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. تو اوپن بیلٹ وہ کہتے ہیں اگر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کو ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ کاف اور دیگر یہ جو جماعتیں ہیں یہ, اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اوپن بیلٹ میں فائدہ ہوگا, کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تو مسلم لیگ نواز کا بھی ووٹ خراب, مولانا کا بھی خراب, اور پاکستان تحریک انصاف پہ بھی ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے, جن وجوہات کی بنا پہ کہا کہ دوہری شہریت کے لوگوں کو اور ناپسندیدہ معاونین جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ پسند نہیں کرتے ان کو سینیٹر بنانا, کیونکہ پی ٹی آئی کی بہت لمبی لاٹ پڑی ہے جو کہ سینٹ میں آنا چاہتی ہے. تو یہ پالیٹکس ہے. اس میں جو نام ہیں وہ نام جو ہیں شہزاد اکبر صاحب کا نام ہے, زلفی بخاری صاحب کا ہے, بابر اعوان صاحب کا ہے, حفیظ شیخ صاحب کا ہے, اور اسی طریقے سے عشرت حسین ہیں, رزاق داؤد ہیں, یہ سب کے سب لوگ موجود ہیں. پھر ندیم بابر ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ موجود ہیں, جو کہ ثانیہ نشتر ہیں, یہ چیزیں. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ اب مسلم لیگ نواز مریم بی بی یہ کہہ چکی ہیں کہ بالکل اس پہ دیکھنا ہے, ہم بھی اصولی طور پہ اس سے اتفاق کرتے ہیں, میثاق جمہوریت کے تحت یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. اب آگے بڑھتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, سابق وزیر اعظم, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے مشترکہ, اور یہ آئینی اصلاحات کی جو ترامیم گورنمنٹ لانا چاہتی ہے یہ پارلیمانی کمیٹی میں اس پر اتفاق رائے حاصل کیا جائے اور کنسنسس پیدا کیا جائے, اور ان ترامیم کو پارلیمانی کمیٹی ایک مشترکہ بنے اور اس پہ بات ہو. تو بیک ڈور چینل پہ مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے, اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر, کیونکہ مسلم لیگ نواز کو یہ خطرہ ہے, یہ میں مسلم لیگ نواز کے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں, شریف فیملی بھی سوچ رہی ہے کہ آخر پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں سے, کن ارکان نے امید لگائی ہوئی ہے, کن ارکان سے امید لگائی ہوئی ہے جو کہ پنجاب اسمبلی سے یہ اپنے ایک کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 2 سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں, اور کاف لیگ کے ساتھ مل کے بنوانا چاہتے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی میں اور مسلم لیگ نواز میں, مسلم لیگ نواز تو ویسے ہی ان کے ارکان جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں, مستقبل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا, تو ان کی تو سمجھ آتی ہے.
پی ٹی آئی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے اور مسلم لیگ نواز چھوڑ کے اور مسلم لیگ کاف میں رہے ہیں، وہ اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں۔ تو یہ ایک چوں چوں کا مربع ہے جناب، اور اس پہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پہ یکدم کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، جے یو آئی یعنی کہ مولانا آئینی اصلاحات پہ ایک ہو جائیں، اور اگر نہ ہوئے تو پی ٹی آئی تو پھر چانسز ہیں کہ وہ اپنے ووٹرز کو بچا پائے گی، کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے اس وقت مرکز میں بھی اور 2 اہم صوبوں میں بھی، تیسرے صوبے میں ان کی کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، تو ان کے بچنے کے امکانات تو پھر بھی موجود ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز اور مولانا کو خطرہ بدستور موجود ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن بھی کمزور ترین، اور اگر یہ کھیل دوسری جانب ہو گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور یہ سب مل گئے اور سیکرٹ بیلٹ پہ ہی الیکشن ہوا، تو پھر آپ سمجھ جائیں کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہیں معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں پولیٹکس کے بارے میں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ساہیوال میں بولے ہیں اور انہوں نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اگر میری تعریف کرے تو میں اس کو توہین سمجھوں گا۔ پھر انہوں نے کھوکھر برادران کا جو گھر گرایا اس پہ کافی داد وصول بھی کی، اور سی ایم پنجاب اور چیف سیکرٹری کو بھی کافی داد دی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی وہ برسے، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو مولانا کہنا علماء کی توہین ہے۔ مولانا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بدستور سب کو، تمام اپوزیشن کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں رابطے بھی موجود ہیں، اور یہ ریفارمز، آئینی اصلاحات کا بل، آئینی ترامیم اگر ہو جاتی ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور مولانا کو، تینوں کو ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔